أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک دو بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جو ہم ابھی تک پڑھتے آئے ہیں تو 163 آیت تک ہم نے پڑھا ہے، اور پچھلی قوموں کا اور ہم نے جو سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی اس میں وہ دباچہ ہے. ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ ساری کی ساری کتاب زندگی ہے. اور آخر کار اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل کی، اور پہلی امتوں کو جو آپ نے پڑھا تھا وما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تجھ سے پہلوں پر بھی بھیجا گیا ہے اور تیرے اوپر بھی جو ہم نے بھیجا ہے اس کے اوپر آپ نے ایمان لانا ہے. وما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ ایمان والے لوگ ہوں گے، اس پر عمل کریں گے. اور 163 نمبر آیت پر اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اصل میں تمہارا وہ الہ ایک ہی ہے. جتنی مرضی تم خطا کر لو، جو مرضی تم چھپا لو، جو تم مرضی کو یہ جو بینہ تمہارے پاس میں بھیجی ہے، جو میں ہدایت بھیجی ہے، اگر تم بینہ کے اوپر عمل نہیں کرو گے، یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں. اور ہماری ذمہ داری ہے جن لوگوں تک یہ کتاب نے پہنچی یا ان کو پہنچائی، ان کے لیے بھی کتاب ہے. ھدی للناس فی الکتاب، اگر اس کے اوپر نہیں مانیں گے، بینہ بھی آپ کے پاس آ گئی، ہدایت بھی آ گئی، سب کچھ آنے کے باوجود اگر نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللعین، ان کے اوپر اللہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور ان کے اوپر لعنت بھیجنے والے بھی بھیجتے ہیں. پھر آگے بتایا کہ اگر نہیں اس کو مانیں گے، اس کا انکار کر کے اسی حالت میں مار گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اوپر لعنت اللہ تعالیٰ کی ہوگی، فرشتوں کی ہوگی اور تمام لوگوں کی ہوگی جن کو لیے ہم نے بھیجی کتاب اور نہیں ماننا، اسی طریقے حالت میں مار گئے. اصل میں تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور الہ واحد ایک ہی، لا الہ، نہیں کوئی حج تروا، نہیں کوئی مشکل کشا، صرف اللہ رب العزت ہیں. اللہ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے. اور ابھی یہ ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے جو سورۃ البقرہ ہے. اس سے پہلی جو آدھی صورت گزر چکی ہے، اب یہ آ رہے ہیں. اس میں کیا 164 آیت ہم نے پڑھی ہے. اس میں آگے جو جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو اس میں اب عبادات آئیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے، نمبر 1. نمبر 2 احکام و شرائع آئیں گے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یا ہمارے جو معاشی حالات ہیں، ہم نے زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. خصوصی طور کے اوپر جو انسانوں کے معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، شوہر اور بیوی کے معاملات ہیں، اور زندگی کو کس طریقے سے چلانا ہے، اور کس طریقے سے معاشرے لوگوں کے ساتھ کس طرح زندگی، یہ دین ہے. ہم نے دین صرف نماز کو بنا لی ہے. عبادات، احکام و شرائع، حلال حرام اور اپنی زندگی کو گزارنے کے طریقے، یہ کون کون سے ہیں اور کس طریقے سے ہم نے گزارنے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چلیں گے. اور آخر کار کیا ہوگا، یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی قوانین آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو عید اب ہم نے پڑھی، اس میں اپنی فطرت بتا رہے ہیں، یہ میں اللہ تعالیٰ ہوں، میں نے پیدا کیا ہے جہاد بالمال اور جہاد بالنفس.
یعنی مال کے ساتھ جہاد کرنا اور آخر کار اپنی زندگی آگے اس کے حوالے کر دینا۔ تو ابھی ہم صرف اور صرف یہ پڑھیں گے، اس آیت کا ترجمہ کریں گے، اور اس کے بعد یعنی پھر ایسے ایسے یہ نظام آگے چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، جس طرح کہ آیت الکرسی ہم نے پہلے پڑھی، اس میں بھی اسی طریقے سے جو پچھلی آیت تھی نہیں کوئی علاج، اسی طرح آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کے اوپر یہی ہے۔ اور یہ آیت الآیات ہے، یہ بڑی آیت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مظاہرات فطرت، جو فطرت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری کی ساری دکھا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب صرف ترجمہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا جانا، یعنی دن اور رات کا آنا جانا۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اور رات اور دن کا آنا جانا، یہ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو چلتی ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ وما انزل اللہ، اور اس پانی میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ وما انزل اللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، من السماء، آسمان سے، من ماء، آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، جو مردہ زمین ہوتی ہے وہ جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پانی برساتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کی تخلیق کا متعلق بتایا ہے، یہ اس طرح اٹھتی ہے جس طرح یہ زندگی صرف اتنی ہے آدمی کی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہی بارش برساتے ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں سے یہ باغات نکلتے ہیں، اناج نکلتا ہے، ساری کی ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے حیوانات، چرند پرند جتنے بھی حیوانات ہیں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور بادلوں کا آنا جانا، اور بادلوں میں جو معلق ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں، اور اس میں کس کے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، صرف عقل والوں کے لیے ہے، جن کی عقل جو بہہ رہا ہے، جو خیال وہ جو سمجھتے ہیں یہ ایسے نظام چل رہا ہے، ایسے نہیں ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت، دوبارہ ہم اس کے اوپر آتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، کوئی دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے جو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو سماوات کہا ہے، ایک آسمان نہیں کئی آسمان ہے، جو ہم تو ایک چھوٹی سی دنیا میں چھوٹی سی جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے پیدا کیا، آسمان کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا۔ واختلاف اللیل والنہار، دن آتا ہے، رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ کوئی انسان، کوئی شخصیت جو ایسا کام کر سکے، والفلک التی تجری فی البحر، اور جو کشتیاں چلتی ہیں اور جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے اس کے مر جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ ایک حساب سے ہمیں پانی دے رہے ہیں، اور آسمان سے پانی آتا ہے جو ہم پیتے ہیں، جو چیز کا جس کے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے چوپائے، چرند پرند اللہ رب العزت ہمارے لیے بھیج رہے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یعنی جو ہوائیں اس کو پھیرنا، ہواؤں کو چلانا، ان کی گردش جو ہے، ہوائیں اگر اللہ تعالیٰ ہماری استطاعت کے مطابق جو ہمیں جن کی ضرورت ہے اتنی بھیجتے ہیں، اگر تیز ہوا آ جائے ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اگر بہت کم آئے، اگر نہ آئے تو پھر بھی پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے بن مانگے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں چیزیں دے رہے ہیں، اور اس پہ غور کرنا ہے۔ تو اور اس میں فکر کیا کرنی ہے، غور جیسے جیسے انسان غور کرتا ہے اس میں بڑی بڑی نشانیاں انسان کو نظر آتی ہیں، اور اس میں نشانیاں کن لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو اس پہ تدبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہی جو آیات ہیں اللہ رب العزت کا، یعنی پیچھے کیا فرمایا تھا، لا الہ الا ہو،
لا الہ و الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ اور وہ الہ ہمیں اس آیت میں، یہ بڑی آیت ہے قرآن پاک اس میں بتا رہے ہیں، تم نے ایک ہی اللہ کہ ان چیزوں پر غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، میں تمہارا اور کسی کے اور آگے کے ہاتھ نہیں پھیلانا، اللہ رب العزت کے آگے ہے پھیلانا ہے۔ کیوں؟ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا، اگر تمہیں محبوب ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، اگر تمہارا مطلوب ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہوگا، لا مطلوب الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر تمہاری خواہش ہے اور اگر تمہارا محبت انسان کو بیٹے سے ہوتی ہے، والد سے ہوتی ہے، والدہ سے ہوتی ہے، یہ ایک وقتی ہوتی ہے محبت، اور یہ ان سے اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ کے حکم کے آگے ان کی محبت ہیچ ہو جانی چاہیے۔ یعنی والدین سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، یہ ایک ایک وقت آتا ہے وہ گڑتی بڑھتی رہتی ہے، آخری حد تک اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر انسان کا مقصد ہے کسی بھی معاملے، زندگی کے جو معاملات ہیں جو چلاتے ہیں ہم، اللہ کے احکام کے مطابق جو اس کتاب میں رب العزت نے دی ہیں ان کے اوپر اگر چلیں گے، اور ہمارا مطلوب بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم کریں گے اور اس کی سزا رب العزت دیں گے۔ اور فرمایا جس طرح کہ ہمیں رب العزت تمام چیزیں دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں میں ہر چیز دے رہا ہوں اور اس پہ کوئی غور کرو اور تمہیں یہ چاہیے کہ پھر میری بات مانو، میرے احکام کو کوئی بھی ہم کام کرے، جو مسلمان بندہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خالص نیت کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ وہ نہیں دیکھتی جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ وہ کام نہیں کرے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ اس کا پاؤں اس کی طرف قدم اٹھائے گا ہی نہیں جو اللہ کو نہیں پسند ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہو، جس کا مطلوب اللہ ہو، جس کا مقصود اللہ ہو، جس کا مطلوب اللہ ہو، جو ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی یعنی دن کے آنے جانے پر، زمین اور آسمان پر اور بادلوں کے آنے، بادل اگر اللہ رب العزت سارے کے سارے یکدم ان کا بارش کا پانی آ جائے، اور جہاں ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اور ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور ان آیات کو غور سے پڑھنا چاہیے، اور ان کے تلفظ کو، مفہوم کو، جب آدمی تلاوت کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس کے تلفظ اور مفہوم کو اور اس کا جو مطلوب ہو، اس کی اسپرٹ ہے وہ انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب ہم انشاءاللہ الرحمن آگے 165 آیت دوسری نشست میں اس کو پڑھیں گے، اور جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو غور سے پڑھنا بھی چاہیے، اس کے تلفظ کو بھی، اس کے مفہوم کو بھی، اور مفہوم کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگنی ہے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔